میں نے جو ازیوم کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جناب یہ جو دو لوگ ہیں جن کی مبینہ طور پہ یہ آوازیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک آئے گا میڈیا کے سامنے۔ ذمہ داری لگی جناب شہباز گل صاحب کی۔ میں جب آتا ہوں تو میں اس قسم کی جب زبان استعمال کرتا ہوں تو میرے پہ بڑے لوگ جو ہیں اعتراض کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کو بھی کوفت ہوتی ہے کہ یار یہ کس قسم کا بندہ ہم نے پارٹی کے اندر رکھا ہے۔ ہماری کری حکومت آلن دیو جے استی نہ پھیری تے پھر دسی۔ جیو نے آج عمران خان کی تقریر کی آواز بند رکھ کے مریم کی تقریر چلائی۔ ہائے گلا، ہائے شکوے۔ شہباز گل صاحب کا ایک جھوٹ بھی پکڑا گیا ہے اور بڑے بھونڈے طریقے سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، مبینہ طور پہ وہ جو ایک آڈیو کل رات کو آئی تھی جس میں مبینہ طور پہ بشرا بی بی کی اور پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہیڈ ہے، ڈیجیٹل ہیڈ ہے ارسلان خالد، ان کی آواز جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو بشرا بی بی کی آواز میں جو خاتون ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ غداری، بس آپ غداری کا ان کے اوپر لگا دیں، غداری 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 لگا دیں، کوئی بھی آئے کوئی بھی تنقید کرے آپ بس غداری کو نہیں چھوڑنا آپ نے، غدار، آپ بھی غدار، یہ بھی غدار، وہ بھی غدار، مطلب یہ والا کام جو ہے۔ اچھا، اب میں انتظار کر رہا تھا، کل میں اس پہ تفصیل سے اپنا آخری ویلاگ تو اس کے اوپر کر چکا ہوں، لیکن میں انتظار کر رہا تھا کہ اب اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو کیا آتا ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں یہ تھا، میں نے جو ازیوم کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جناب یہ جو دو لوگ ہیں جن کی مبینہ طور پہ یہ آوازیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک آئے گا میڈیا کے سامنے اور آ کے جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے گا۔ چلیں، بشرا بی بی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ گھریلو خاتون ہے اور اس وجہ سے، چلیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے نہ آئیں۔ ویسے تو جو آڈیو سامنے آئی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ پوری طرح ایک سیاسی خاتون ہے اور وہ سیاست کے اندر پوری طرح ملوث ہیں، بلکہ اس کے اور بھی ایک دو شواہد ہیں، وہ میں ابھی آگے چل کے آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ لیکن چلیں، اور کچھ نہیں تو ارسلان خالد کو ہی لے آتے، وہ تو ظاہری بات ہے ایک سیاسی پوسٹ کے اوپر ہے نا، وہ تو آپ کی پارٹی کے اندر ڈیجیٹل ہیڈ کو، ڈیجیٹل ونگ کو ہیڈ کر رہا ہے، تو آپ اسی کو لے آتے اور وہ آ کے بتا دیتا کہ جی یہ ساری فضول بات ہے اور میرا تو کوئی لینا دینا نہیں اس چیز کے ساتھ اور مجال ہے کہ ہم کبھی یہ کریں۔ آپ اس کو لے آتے، اس کو لا کے بٹھا دیتے۔ وہ کدھر گیا، وہ کہاں ہے وہ؟ تو اس کو لا کے بٹھاتے سامنے۔ بہرحال ان دونوں میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ ذمہ داری کس کی لگی؟ ذمہ داری لگی جناب شہباز گل صاحب کی، کیونکہ چیف آف سٹاف جو ہیں عمران خان صاحب کے وہ ہیں، تو ان کو بھیجا گیا کہ جائیں جی جا کے آپ پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو دیں۔ اب ظاہری بات ہے اگر شہباز گل آئیں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو نازیبہ قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے اور گندی زبان استعمال کی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ تو آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، پہلے ذرا میں اس پریس کانفرنس کو ڈائسیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہباز گل صاحب کا ایک جھوٹ بھی پکڑا گیا ہے اور بڑے بھونڈے طریقے سے، مطلب جو جھوٹ بولا تھا انہوں نے وہ بھی پکڑا گیا۔ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں اب ذرا تھوڑا سا پریس کانفرنس میں جناب نے کون کون سے پوائنٹس ریز کیے ہیں اور پوری پریس کانفرنس کتنی کھوکھلی تھی یہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جناب انہوں نے کہا کہ جی میں نے سوچا کہ پریس کانفرنس کی جائے اور سوچا ان پتنگوں کو جو ہے وہ جواب دینے آؤں۔ اچھا جی، فرماتے ہیں پی ٹی آئی میں زیادہ تر پڑھے لکھے ہیں لیکن جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ بے شرم چٹے ان پڑھ ہیں اور پرلے درجے کے بے شرم ہیں۔ میرا کام ہے ان کو جواب دینا، جواب دوں گا ان کے لیول پر جا کر تو ان کو سمجھ آئے گی ورنہ آئے گی نہیں۔ اچھا، ایک تو وہی ٹپیکل جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وی آئی پی کنسیڈر کرنا کہ ہم تو سب سے نیک، ہم سب سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سب سے زیادہ ذہین اور ہم سے زیادہ تو پڑھا لکھا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جناب آپ نے ماسٹرز کیا ہو، آپ نے پی ایچ ڈی کی ہو یا ایم فل کیا ہو یا انجینئرنگ کی ہو یا آپ ڈاکٹر ہوں، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہے تو آپ پڑھ لکھ کے بھی جاہل ہی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس وہ سند نہیں ہے جو بیسکلی شہباز گل صاحب کے معیار کے اوپر پورا اترنے کے لیے جو ضروری ہے، اور وہ ہے کہ جناب آپ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ہونے چاہیے۔ اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر پاویں آپ ڈاکٹر ہیں، پاویں آپ انجینئر ہیں، تو پاویں آپ ایم بی اے ہیں یا آپ نے کچھ بھی پڑھا لکھا ہے، آپ نے وہ ماسٹرز کیا ہو، ایم فل کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، آپ جاہل اور ان پڑھ ہیں۔ یہ شہباز گل صاحب نے آج یہ بھی کہہ دیا۔ تو وہ جس طرح پہلے غداری کا فتویٰ لگتا رہا ہے کہ جی کیونکہ آپ نے تنقید کر دی اور اگر آپ نے کچھ کہہ دیا خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو تو پھر اس کا مطلب غدار ہیں، تو اب ایک اور بھی سند جو ہے وہ آج آ گئی کہ جناب اگر آپ نے اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ نہیں کرتے اور وہ اگر آپ کسی اور جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ان پڑھ اور جاہل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں جب آتا ہوں تو میں اس قسم کی جب زبان استعمال کرتا ہوں تو میرے پہ بڑے لوگ جو ہیں اعتراض کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے کئی مرتبہ اسد عمر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی آپ ایسی گفتگو کیوں کرتے ہیں۔
وہ اس لیے کیونکہ اسد عمر صاحب کے بارے میں بھی میں کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں کیونکہ وہ ایک پڑھا لکھا اور شریف آدمی ہے. لاکھ اختلاف صحیح ہر سیاسی جماعت کے کارکن اور رکن کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی میں اسد عمر صاحب کے بارے میں کہوں گا ایک ڈیسنٹ پڑھا لکھا آدمی ہے. اور ظاہری بات ہے ان کو بھی کوفت ہوتی ہے کہ یار یہ کس قسم کا بندہ ہم نے پارٹی کے اندر رکھا ہوا ہے جو جب جا کے ہماری پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو پارٹی کا امیج کا اور بیڑا غرق کر دیتا ہے, اور بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے. اگر اسد عمر صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ آج اگر یہی پریس کانفرنس اسد عمر صاحب اگر کر رہے ہوتے نا تو ان کے الفاظ کا چناؤ, ان کی گفتگو, ایون مخالفین کو بھی ایڈریس کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ پڑھا لکھا انسان ہے وہ بھی, اور ان کے بھائی بھی محمد زبیر بھی ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو انہوں نے خود بھی یہ بات کہہ دی کہ جی اسد عمر جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے, تو پارٹی کا جو سیکرٹری جنرل ہے انہوں نے خود بتا دیا کہ جی ان کو بھی میرے بات کرنے کے طریقے کے اوپر اعتراض ہے, لیکن انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو ظاہری بات ہے عمران خان کا میں چیف آف سٹاف ہوں, اور شاید چیف آف سٹاف ہونا عمران خان کا چیف آف سٹاف کیا ہے کہ جی سٹاف کا چیف, جو جتنا عمران خان کا سٹاف ہے اس کا چیف. تو چیف آف سٹاف جو ہے نا وہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے بھی شاید ایک اوپر کا عہدہ ہے, تو انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی جی سیکرٹری جنرل کیا کہتا ہے. اچھا آگے چل کے پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا ایسا کہ لوگوں کو ان کی لیول پر جا کر جواب نہ دیا جائے تو انہیں سکون نہیں آتا. اچھا تو انہوں نے کہا جی آج کی پریس کانفرنس کے 3 مقاصد ہیں. پہلا نقطہ تو وہ جو ہم نے ARY پہ چند روز قبل بریک ہوتے ہوئے دیکھا کہ جی اسٹریٹجک میڈیا سیل ہے اور وہ عمران خان کو فوج مخالف ثابت کرنا چاہتا ہے. اسٹریٹجک میڈیا سیل جیسے تاڑا نہیں ہے, مطلب آپ کا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے, اور آپ کے یہاں پہ وہ فیاض الحسن چوہان وہ جو میڈیا ایڈوائزر کی جو جاب آپ نے دی ہوئی ہے وہ چونگے کے لیے دی ہوئی ہے, وہ صرف آپ نے اس لیے دی ہوئی ہے کہ چلو اس کو کوئی عہدہ دے دیں. ہر جگہ میڈیا سیل ہوتے ہیں, اس میں یہ کوئی پوائنٹ نہیں تھا. اچھا اس کے بعد یہ دوسرا نقطہ ہے کہ عمران خان کی ذاتیات پر کیچڑ اچھالنا, ان کی بیگم بشرا بی بی کے متعلق غلیظ زبان استعمال کرنا. بشرا بی بی کے خلاف کوئی غلیظ زبان استعمال نہیں کی گئی ہے. بشرا بی بی کے حوالے سے جب بھی غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے میں نے ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا ہے, اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ بہت قابل احترام اور ان کی عزت و وقار کے اوپر کوئی حرج نہیں آنا چاہیے. برائے مہربانی یہ جو کوشش ہے نا یہ ساری چیز کی, برائے مہربانی ان دونوں چیزوں کو مکس اپ کرنے کی کوشش مت کریں. یہاں پہ جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا آپ لوگ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر یہ غداری کا کارڈ ڈیلیبریٹلی استعمال کرتے ہیں. اور جب میں مخالفین کہتا ہوں تو اس میں سیاسی مخالفین بھی ہیں, اس میں صحافی بھی ہیں, اور اس میں آرمی چیف اور DGISI موجودہ DGISI وہ بھی شامل ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے کارکنوں نے, آپ کے چاہنے والوں نے, آپ کے ووٹروں نے ان سب کے اوپر یہ غداری کے کارڈ لگائے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا تعلق بشرا بی بی کی ذاتی زندگی سے نہیں ہے. اس کو یہ مت کنسیڈر, اس کو مکس اپ کرنے کی کوشش مت کریں. آپ اس کارڈ کے پیچھے چھپنے کی کوشش مت کریں کہ جی ان کے خلاف بڑی غلیظ زبان استعمال کی اور دیکھیں جی وہ یہ تو ان کی ذاتی زندگی ہے, اور یہ دیکھیں جی ایک گھریلو عورت کے اوپر. نہیں, یہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو برائے مہربانی یہ آرگومنٹ دینے کی کوشش مت کریں, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. بشرا بی بی کے مثال کے طور پہ ذاتی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں. بشرا بی بی نے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے شادی کرنے کا فیصلہ کیوں کیا, بشرا بی بی کے مذہبی رجحانات کیا ہیں, بشرا بی بی کا لائف سٹائل کیا ہے, وہ اپنی زندگی کس طرح بسر کرتی ہیں, یہ ذاتی ڈومین میں چیزیں آتی ہیں. یہ کسی کا بزنس نہیں ہے, یہ کسی کا تک نہیں بنتا کہ وہ اس کے اوپر کامنٹ کرے, یہ ذاتی ڈومین میں چیزیں آتی ہیں. لیکن یہ والی جو چیزیں ہیں جس چیز کے اوپر سوال کیا جا رہا ہے یہ ذاتی ڈومین کے اندر نہیں آتی. تو دو مختلف چیزوں کو مکس اپ مت کریں, ایک بات. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا تیسرا نقطہ وہ تھا وہ جو کل یہ جعلی آڈیو ٹیپ لے کر آئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نون لیگ نہیں ہیں, ہم نون لیگ کی طرح لندن میں بیٹھ کے اپنے آرمی چیف جنرل باجوہ کو گالیاں نہیں دیتے. میں لندن سے دکھاؤں آپ لوگوں کو جنرل باجوہ کے حوالے سے آپ کے کارکن وہاں سے کیا کیا گالیاں دیتے رہے جنرل باجوہ کو, میں نکال کے دکھاؤں آپ لوگوں کو, میں کلپس شیئر کروں. وہ اتنی گندی زبان ہے, اتنی گھٹیا زبان ہے کہ جو میں چلا بھی نہیں سکتا یہاں پہ. تو لندن میں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کے جو کارکن اور آپ لوگوں کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی جنرل باجوہ کو کافی گالیاں دے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اچھا اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی لیکن مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کہ یہ ہماری بہادر افواج جن کا ایک بہترین ترجمان ہے جنرل بابر افتخار, تو وہ کیوں نہیں ترجمانی کرتے. وہ فوج کی اگر ترجمانی کرنی ہے تو وہ کریں, یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں, نون لیگ والے کیوں کہہ رہے ہیں. اچھا یہ وہی جنرل بابر افتخار صاحب ہیں جن کی آج آپ تعریف کر رہے ہیں نا, انہی جنرل بابر افتخار صاحب کے حوالے سے ذرا شیریں مزاری کی ٹویٹس نکال کے دیکھیے گا. انہوں نے ہر ٹویٹ کے اندر جا کے DGI کو ہی انہوں نے ٹیگ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آج آپ کو ایک دم ان کے لیے جو محبت جاگ گئی ہے, ذرا شیریں مزاری کی ٹویٹ دیکھیے گا جا کے, وہ انہی سے بار بار سوال کرتی ہیں, وہ انہی کے اوپر تنقید کر رہی تھی. ٹھیک ہے,
وہ جو کہ جی یہ جو بار بار آپ جا کے اپنے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے سوال کرتے جی میں نیوٹرل سے سوال کروں گا کہ نیوٹرل جو ہے وہ کیوں ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا اور یہ آپ لوگوں نے کچھ کیوں نہیں کیا. یہ آپ فوج کے اوپر بیسکلی انڈائریکٹلی آپ یہ ساری الزام تراشی آپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے سارا کا سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال دیا, جبکہ کہانی یہ ہے کہ آپ کو افسوس اس بات کا ہے کہ جی انہوں نے آ کے مجھے بچایا کیوں نہیں. انہوں نے آ کے جس طرح پہلے 3.5 پونے 4 سال جو کہانی چل رہی تھی, مجھے آ کے انہوں نے بچایا کیوں نہیں. اصل کہانی بیسکلی یہ ہے. اچھا اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی میں چاہوں, انہوں نے ساتھ یہ بھی بات کہی کہ ہم بھی چاہیں نا تو مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان کے موبائل فونوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ اگر ہم بتانا شروع کر دیں تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ ان کی باہر کی کمزوری کون سی ہے اور اندرونی کمزوریاں ان کی کون سی ہیں, اور ان کے موبائل فونز کے اندر کیا کیا چیزیں رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں, تو وہ میں آپ کو بتانا شروع کروں گا. اچھا اب یہ بیسکلی کیا ہے, یہ بیسکلی ہے کہ جی میں کسی کی پرسنل لائف جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ ہے وہ پرسنل لائف, یہ ہے وہ پرسنل چیز جس کی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ بشرا بی بی کی پرسنل لائف کیا ہے اس کا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن شہباز گل جو ہے نا وہ اس کو کیا کارڈ استعمال کر رہے ہیں کہ جی میں چاہوں تو میں آپ لوگوں کو بیٹھ کے میں بتانا شروع کر دوں کہ جی اس کے فون میں کیا تھا تو اس کے فون میں کیا تھا. یہ یہ ہے ذاتی اٹیک جو شہباز گل صاحب کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اچھا انہوں نے ان کو عطا اللہ تارڑ کو انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیں. اچھا عطا اللہ تارڑ ایک لائر ہے. عطا اللہ تارڑ جو ہے وہ بیٹھ کے شہباز شریف کو ان لوگوں کو قانون کے حوالے سے ایک اپنی جا کے ریپرزنٹیشن بھی وہاں پہ کرتے رہے ہیں. ان کے دادا جو تھے وہ خود سابق صدر پاکستان رہ چکے ہیں. پورا خاندان جو ہے وہ ایک سیاسی خاندان ہے, ٹھیک ہے. تو ٹیسٹ ٹیوب آپ نے ان کو کس طرح کہہ دیا اور کہ میری بات سمجھ تو نہیں آئی. البتہ آپ کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے کتنا کو گہرا تعلق تھا, یہ میں اون چودھری سے چاہوں گا کہ وہ کسی دن بتائیں کہ 2018 کے الیکشن سے صرف چند مہینے پہلے کون کس طرح آ کے ٹپکا تھا اور کس طرح آ کے جو ہے وہ پارٹی کے اندر کس نے اور گھسایا کس نے تھا, اس میں کون کون شامل تھا, کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کی سفارشیں کی تھی. تو وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہو جائے گی. لیکن اگلے کو ٹیسٹ ٹیوب کہنے سے پہلے ایک دفعہ اس کا سیاسی کریئر جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کا سیاسی کریئر کیا ہے, آپ نے کتنے کو الیکشنز میں جا کے کیمپیننگ کی ہے وہ سب جانتے ہیں. آپ کی وجہ شہرت صرف یہ ہے کہ آپ کی گندی زبان جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بڑی پسند ہے. کمال کر دیتا ہے, کیا زبردست جو ہے وہ زبان استعمال کرتا ہے, نازیبہ الفاظ, اپنے مخالفین کے حوالے سے اوچھی قسم کی جملے بازی کرنا, یہ بیسیکلی خان صاحب کو پسند ہے. اور آپ کی وجہ شہرت ہی ہے, آپ کے پاس اور کوئی وجہ شہرت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو عطا اللہ تارڑ کے اوپر 100 دفعہ تنقید کریں, لیکن یہ والی جو تنقید ہے نا اس کی کوئی مجھے بات کی سمجھ نہیں. ہاں البتہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ جو اشارہ کیا تھا تو یہ گھر میں بھی یہ اشارہ کرتے ہوں گے, کوئی چیز ان کو چاہیے ہوتی تو یہ اشارہ کرتے تھے. یہ بیسکلی وہ نا گھر کے اندر گھس کے فضول قسم کی باتیں کرنا. عطا اللہ تارڑ نے جب وہ سب کچھ پنجاب اسمبلی کے اندر کیا تھا تو میں نے اس وقت کی مذمت کی تھی کہ یہ نہایت ہی انڈگنیفائڈ چیز تھی اور یہ اسمبلی کے فلور کے اوپر نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے بھی اس کی تنقید کی تھی. لیکن ایکچولی یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ گھر میں بھی یہ کرتے ہوں گے, تو اب مثال کے طور پہ کوئی شہباز گل صاحب کو کہ شہباز گل صاحب آپ جو مخالفین کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں کہ آپ گھر میں بھی یہ استعمال کرتے ہوں گے, تو یہ کتنی ایک بلو دا بیلٹ قسم کا آرگیومنٹ ہوگا, یہ کتنا ایک نان سیریس قسم کا آرگیومنٹ ہوگا. تو عطا اللہ تارڑ کے بارے میں پھر انہوں نے یہ کہا. اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مزید آگے چل کے بات کہی کہ میں ایسی زبان استعمال کرنے پر پی ٹی آئی کے پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کا ہوں کہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے, لیکن جہو جا منہ اوہ جی چپیڑ پہنی چاہیے. اچھا ویسے شہباز گل صاحب آپ تو کم از کم بات نہ کریں, کیونکہ جہو جی منہ اوہ جی چپیڑ دی گل ہوئی نا تو پھر گل پتہ نہیں کتنے چلی جائے گی. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا جی پھر ذرا ایگزامپل دیکھیں گے کیا دے رہے ہیں. کہتے جی گٹر میں آپ ٹوتھ برش تو نہیں ماریں گے, گٹر میں وڈی ڈانگ پھیری دیے تاکہ گٹر صاف ہو جائے. مطلب یہ گٹر کے والے سے جناب گفتگو ہو رہی ہے. اچھا اب ذرا آگے ذرا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آگے فرماتے ہیں کہ تیسری بات انہوں نے جی فرح گوگی کے بارے میں. اب فرح گوگی کے حوالے سے میں نے ایک ویلاگ کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس سلسلے میں 2 بندے جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں جو تحقیقات کے اندر اریسٹ ہیں. ابھی ظاہری بات ہے کیس تو بھی چلے گا تو پھر فیصلہ ہوگا, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے فرح گوگی کے بارے میں یہ بات کہنا شروع کی کہ جی انہوں نے فیصل آباد کے قریب وہ جو انڈسٹریل ایریا ہے اس میں وہ زمین جو انہوں نے خریدی تھی وہ اتنے کی نہیں تھی اور اتنے کی تھی, اور وہ ایویں خامخواہ کیس بنائے جا رہے ہیں. یار آپ کا کیا تعلق ہے, آپ کا کیا تعلق ہے فرح گوگی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ آپ بھاڑ میں جائیں, آپ ان سے کہیں جی میری طرف سے جو مرضی کریں, آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے عمران خان کے چیف آف سٹاف کا یا عمران خان کا یا
बुशरा बीवी का कोई लेना देना नहीं है, आपके जी भाड़ में जाए मेरी तरफ से, आप करें अरेस्ट करें, अगर उसने करप्शन किया आप अरेस्ट करें। आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं उसके? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन आके इसको डिफेंड क्यों कर रहा है? आप जाने दें, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पर क्यों जल जाते हैं इस बात के ऊपर? आपसे कहे जी बिल्कुल आप फर्क होगी कि अरेस्ट कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चल के फिर उसके बाद जनाब वो आगे फहद हुसैन साहब के ऊपर, फहद हुसैन साहब को तड़ी क्या लगाई है। मैं दोबारा फहद हुसैन आपको बता रहा हूँ, फहद हुसैन आप एक गिदड़ हैं, आप एक गिदड़ हैं, और क्या कहते हैं, आपका चेहरा जो है येलो जर्नलिज्म है। आप स्ट्रेटेजिक सेल के पीछे बैठकर क्या कर रहे हैं और किसके कहने पर कर रहे हैं हमारे इल्म में है। हमारी करी हुकूमत आलन दो जे इस्ती ना फेरी तो फिर दसी ये फहद हुसैन साहब को तड़ी लगा रहे हैं, ये शहबाज गिल साहब। अब इनसे कोई पूछे कि भाई आप लोगों के दौर में कितने सहाफ़ी हैं जो आपकी चमचागिरी कर नहीं थकते, मतलब वो थकते नहीं, आज तक नहीं थकते, उनको किसी ने आज तक तड़ी लगाई है इस तरह? मतलब अया है, बिल्कुल क्लियर कट अया है कि कौन कौन से लोग हैं। मतलब आज अगर मैं लोगों को कहूँ जनाब 5 नाम, चले मैं आपको बता देता हूँ, आप जनाब ज़रा इन कमेंट्स में ज़रा 5 नाम लिखें, 5 उन सहाफ़ियों के नाम लिखें जो आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच हैं या उनकी चमचागिरी करते हैं। लोग आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा, ज़्यादातर लोगों की एक ही राय होगी। तो उनके बारे में आज तक कभी किसी ने कुछ कहा है? किसी ने कहा है कि जनाब असी आवांगे तो फिर वेखना असी इस्त्री फेर देंगे, तो यह कर देंगे तो वो कर देंगे? ऐ भी खामखा बैठ के त्रियाँ लगा रहे हैं आप फहद हुसैन को। अच्छा, उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि जी कल टेप आई, हमने कोई जवाब नहीं दिया, और सोशल मीडिया ने इस ऑडियो का तिया पांचा कर दिया, पता नहीं किस तरह किया, मेरी तो समझ से बाहर है। अच्छा, मतलब अब वही मैं बात कहता हूँ ना कि इनके लिए हर जो कंपटीशन है या हर जजमेंट जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया ने अगर ये कह दिया तो ठीक है, सोशल मीडिया ने अगर वो ना कहा तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा जी वो ऑडियो जो है ना वो सोशल, ओ भाई कोर्ट ऑफ लॉ में जाओ, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाओ, वहां पे जाके इसको चैलेंज करो कि जी इसका फोरेंसिक करवाएं, इसको हमें चेक करवाएं, हम कहते हैं ये झूठी है। आज जिस तरह अगर आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा, लेके जाएं इसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, कहीं ये झूठी है, बात खत्म होगी। इसको बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में चैलेंज करने से क्या फायदा होगा? यहाँ पे आज ऐलान करते हैं कि जनाब हम इसको कोर्ट में लेके जा रहे हैं। अच्छा, फिर आगे चल के जनाब चूंकि मीडिया के ऊपर आना था तो उन्होंने क्या किया, एक द न्यूज़ अखबार जो है वो उसका सफ़ा निकाल के उन्होंने दिखाया और उन्होंने कहा ये देखें ये जंग और जियो ग्रुप जो है वो हमारे खिलाफ ये क्या कर रहा है। मरियम नवाज के इन्होंने जलसे की जो है वो तस्वीर लगा दी अपने फ्रंट पेज के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ है और उन्होंने देखें हमारी कोई तस्वीर नहीं लगाई। तो ये कि कोई जर्नलिज्म हो रही है, ये जर्नलिज्म नहीं है, प्रोपेगेंडा है। और साथ ही साथ उन्होंने जो जियो और जंग के जो ओनर थे उनके हवाले से बड़ी नाजेबा और घटिया किस्म की बातें की। अच्छा, अब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि भाई ARY न्यूज़ आपका पसंदीदा चैनल है, आपको कवरेज देता है, आपका अगर जलसा हो रहा हो तो वो शाम 5 बजे शुरू हो जाता है या 6 बजे शुरू हो जाता है और दे धड़ाधड़ नॉन स्टॉप कवरेज आपकी पार्टी की चल रही होती है। आपसे कभी किसी ने गिला किया है या किसी ने कहा है कि जनाब आप वो ARY जो है वो ये फलां चीज़ क्यों दिखाता है या ये यूं करके यूं क्यों दिखाया आपने? हर मीडिया, हाँ आप कह लें जनाब वो चले नून लीग की तरफ बायस है, तो फिर आप साथ साथ ये भी बताएं कि आपकी तरफ बायस कौन है। आपके चैनल कौन सा ऐसा चैनल जिस चैनल की आप सुबह शाम तरवीज करते रहते हैं, बैठ के उसके स्टैटिस्टिक्स शो करते रहते हैं, ये देखें जी ये चैनल देखें इतना ज़्यादा देखा गया, ये इसकी रेटिंग इतनी देखी गई है। उनके एंकर्स को या उन चैनल के मालिकान आपको बहुत पसंद है क्योंकि आपको कवरेज देते हैं, तो आपको फिर दूसरे पे किस बात का एतराज़ है? मतलब आज तक नून लीग ने क्या ये बात गिला शिकवा किया है कि जनाब देखें जी ARY ने हमारा जलसा नहीं कट किया या ARY ने हमारी खबर को सही तरह कवरेज नहीं दी? नहीं, करें जो मर्जी करते रहे, हर चैनल का हर अखबार की अपनी मर्जी है। आपको ARY से वो सुकून मिलता है, नून लीग को जियो से वो सुकून मिलता है, तो इसमें गिला शिकवा करने वाली कौन सी बात थी? और जहां तक जियो की बात है, इनका मैं जरा वो झूठ आपको बताऊं जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि किस तरह का झूठ पकड़ा गया। इन्होंने ये कल ट्वीट की, अब ट्वीट के अंदर क्या लिखा हुआ है, जियो ने आज इमरान खान की तकरीर की आवाज़ बंद रख के मरियम की तकरीर चलाई, हाय गिला हाय शिकवे। और खान की तकरीर के फौरन बाद हामिद मीर साहब, शहजाद इकबाल साहब खान की तकरीर पर तनकीद करते रहे। जब तकरीर दिखाई नहीं तो तनकीद किस तरह से सिर्फ आपकी मुनाफकत बताती है, वरना फ़र्क नहीं पड़ता आपको देखता कौन है। ये रहता है। अच्छा कि जी आपने इमरान खान की आवाज़ क्यों बंद की और मरियम नवाज की आवाज़ क्यों सुना दिया आपने? अब इसके ऊपर क्या हुआ कि इनका ये झूठ किस्सा बेनकाब हुआ। शहजाद इकबाल साहब जिनका इन्होंने नाम लिया, शहजाद इकबाल साहब ने आगे से ये ट्वीट किया। इन्होंने कहा आपके झूठ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इमरान खान या मरियम नवाज की तकरीर पर मैंने मौक़िफ़ दिया ही नहीं, तो पता नहीं आपके कानों ने कौन सी तनकीद सुन ली। आदतन झूठ बोलना लाइलाज बीमारी है। शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि जी मैंने तो कोई कमेंट किया ही नहीं है, मैंने इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, तो आपको कौन सी आवाज़ आना शुरू होगी? तो ये इस तरह इनका ये झूठ भी जो है वो बेनकाब हो गया। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स बेसिकली
جب آپ نے تنقید برائے تنقید کرنی ہوتی ہے، چڑ آپ کو اس بات کی چڑھ رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ ہمیں ہماری طرح جس طرح ہمیں ایک چینل اے آر وائی کی جس طرح ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، باقی سارے چینلز بھی ہیں، سب کچھ کیوں نہیں کرتے، چڑ اس بات کی چڑھی ہوئی ہے. تو میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ دوبارہ وہی بات کہ بشرا بی بی کو نا اس چیز کے پیچھے، اس کارڈ کے پیچھے مت لے کے جائیں کہ جناب وہ گھریلو خاتون ہے تو ان کے اوپر کامنٹ نہیں ہو سکتا. اگر ان کی کوئی سیاسی چیز ہے، اور جس طرح یہ مبینہ طور پہ اس آڈیو میں لگ رہا ہے کہ وہ سیاسی معاملات کے اندر دخل اندازی کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں اس پہ آپ غداری کی بات کریں، غداری کی بات کریں، غداری کی بات کریں، یہ اس کا مطلب ہے ان کا سیاسی ایکٹ ہے. ویسے تو اور بھی کئی چیزیں آ چکی ہیں، مثال کے طور پہ فرح گوگی ہے. فرح گوگی کون ہے؟ فرح گوگی بشرا بی بی کی دوست ہیں، اور ان کا نام بار بار آتا رہا ہے کہ جناب پنجاب میں پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اندر جو ہے وہ ان کا نام ہے، پراپرٹیز کے حوالے سے جتنے اسکینڈلز آ رہے ہیں وہ ان کے حوالے سے. تو وہ فرح گوگی کا آج تک بشرا بی بی یا عمران خان سے پہلے کیوں نہیں کوئی اسکینڈل آیا؟ آج تک پہلے کوئی نام کیوں نہیں آیا؟ یہ آپ کے دور، یہ آپ کی ہی جو خاتون اول ہیں، جو سابقہ خاتون اول اور عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کی وجہ سے ہی نام آیا نا. اور آپ خود آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب کہ جی یہ خاتون جو ہے وہ بشرا بی بی کے بہت قریب تھی، اور ان کا ایکسیس بھی تھا بنی گالہ کے اندر، نان سٹاپ ایکسیس تھا. تو ان چیزوں کو بلا وجہ اس چیز کے پیچھے مت چھپائیں کہ جناب وہ بات یہ ہے کہ وہ گھریلو خاتون ہے. ان کے اوپر ایک الزام ہے، یا تو اس معاملے کو کورٹ آف لاء کے اندر لے کے جائیے، یا اس آڈیو کو جا کے فورینسک کروائیں اور جا کے رپورٹ دکھائیں کہ جناب یہ دیکھیے یہ ہم نے جا کے اس کی رپورٹ نکلوائی ہے، یہ آڈیو جھوٹی ہے، یہ آڈیو غلط ہے، معاملہ کلیئر ہو جائے گا. یہ اس کو گالی دے، اس کو گالی دے. اس کے علاوہ ایسی لینگویج ہے کہ میں شاید اگر وہ لینگویج میں یوز کروں اس وقت اس ویلاگ کے اندر تو یوٹیوب کے اوپر بھی شاید وہ ویڈیو بند ہو جائے، کیونکہ وہ اتنی گندی لینگویج ہے جو انہوں نے استعمال کی ہے. تو خدا کے لیے اس کو ہوش کے ساتھ اس چیز کو ہینڈل کریں. گندگی اور نازیبا الفاظ کے استعمال سے الزامات چھپ نہیں جائیں گے. اور وہاں پہ میں انتظار کر رہا تھا اس چیز کا کہ شاید وہ اس بات کا بھی اعلان کریں کہ جی اب ہم جا رہے ہیں کورٹ آف لاء کے اندر، ہم نہیں چھوڑیں گے اس چیز کو. کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.